بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 5۔ حضرت عبداللہ کی قربانی اور ان کی دیت۔ حضرت ہاشم نے قیصر روم کے ساتھ تجارتی و سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، چنانچہ اس سلسلے میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی، مگر بدقسمتی سے اس سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد مناف نے پالا پوسا تو شیبہ کو عبد مطلب کا غلام کہا جانے لگا، اور پھر انہیں تاریخ نے ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا۔ حضرت عبد المطلب بے حد حسین، جمیل، وجیح اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ایک مدت تک ان کی اولاد میں ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرآن اندازی کی گئی تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد جن کو حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب اس کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کے دیت خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرآندازی کی جائے اور یہ قرآندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرعہ اونٹوں کے نام نہیں نکلتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرعہ حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ سے ہوئی، جن کے بطن سے تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا باقاعدہ آغاز کریں، ضروری ہے کہ گروپ ممبران کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت قریش مکہ کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی، معاشی اور تمدنی حالات سے روشناس کرایا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے صرف 50 دن پہلے ظہور پذیر ہونے والے واقعے عام الفیل سے بھی آگاہ کیا جائے، جب حبشی نژاد ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ جاری ہے۔